أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی بھی حفاظت کرو، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، عاجز بن کر، عبادت کرنے والے بن کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، استقیموا، لوگو سیدھے رہو، استقامت اختیار کرو، وَلَن تُحْصُوا، اگرچہ تم ہرگز استقامت کا حق ادا نہ کر سکو گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل نماز ہے، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرض کے طور پر 5 نمازیں عطا کی ہیں، اور ان 5 نمازوں کے علاوہ کچھ ایسی نمازیں بھی ہیں جو فرض اور واجب تو نہیں ہیں، وہ سنت، نفل اور مستحب کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ان کے بہت سے فوائد اور ان کی بہت زیادہ اہمیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ فرائض کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی فریضہ یعنی فرض نماز ضائع نہ ہو، تو پھر فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہ سنتیں اور نوافل پڑھنے کی جب انسان کو عادت ہو جاتی ہے، شوق پڑ جاتا ہے، تو پھر انسان فرائض کی پابندی اور ان کی حفاظت بالاولیٰ کرنے لگتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ،
اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہیں۔ فمن اتقى الشبہات، جو ان مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو ان مشکوک اور مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، سمجھو وہ حرام میں پڑ گیا۔ تو جس طرح حرام چیزوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو مشکوک چیزوں سے بھی بچنا پڑے گا، مشکوک سے بچنے والا ہی حرام سے بچ پائے گا، مشکوک سے بچنے والا ہی حرام امور سے، حرام چیزوں سے بچ پائے گا، اور مشکوک سے نہ بچنے والا حرام سے بھی بچ نہیں پائے گا۔ اسی طرح اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی فریضہ ضائع نہ ہو، آپ کی کوئی فرض نماز ضائع نہ ہو، حفاظت کے ساتھ، جیسا کہ اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کی تعداد کی حفاظت کرنی ہے، ان کے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کا جو طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے بتلایا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت کے ساتھ تم نے نمازیں ادا کرنی ہے، اور خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی نماز کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء، تو یہ درمیان میں آ جاتی ہے، اس کو الصلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، یہ جو درمیانی نماز ہے یہ عصر کی نماز ہے۔ اور ایک دفعہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اتنا مشغول ہوئے، مشرکین نے ایک طرف سے حملہ کر دیا، تو آپ کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، عصر کی نماز آپ وقت پہ نہ پڑھ سکے۔ آپ نے مشرکین کے لیے بد دعا فرمائی، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، آج انہوں نے ہمیں اتنا مشغول کیا کہ ہم اپنی درمیانی نماز عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکے۔ نماز ضائع ہونے پر اور وجہ کون بنے؟ مشرکین مکہ، انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، خندق کھدوائی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے، لیکن ایک دن خندق کی ایک طرف سے انہوں نے اچانک کوئی ایسا حملہ کیا کہ آپ مصروف ہو گئے اور نماز وقت پہ نہ پڑھ سکے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ مشرکین کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا۔ اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ آج انہوں نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا کہ ہم درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھ سکے۔ اور یہ وہ نماز ہے محترم بھائیوں جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، عصر کی نماز اپنے وقت پہ ادا نہ کر سکا، ضائع ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، سمجھو اس کا اتنا نقصان ہو گیا جیسے اس کے اہل و عیال والے برباد ہو گئے ہوں، گھر والے اور عیال سارے لٹ گئے ہوں، اتنا اس کا نقصان ہو گیا، مال بھی لٹ گیا ہو اور گھر والے بھی برباد ہو گئے۔ جتنا نقصان ان دونوں چیزوں کے ضائع ہونے سے ہونا تھا، اتنا نقصان یہ عصر کی ایک نماز ضائع ہونے سے اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ جو سنتیں اور نوافل اور مستحب نمازیں ہوتی ہیں، یہ ہماری
فرائض نمازوں کی، فرض نمازوں کی حفاظت میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم اگر مشکوک چیزوں سے بچیں گے تو حرام سے بچ پائیں گے، اور اگر اب سنتوں کی عادت ڈالیں گے اور سنتیں پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی اور شوقین بنائیں گے، دل میں شوق رکھیں گے، تو اللہ فرض بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ دوسرا فائدہ محترم بھائیو ان سنتوں اور نوافل کا کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ کون سا عمل ہوگا؟ نماز۔ نماز کو دیکھا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر فرض نماز میں کوئی کوتاہی نکل آئی، کوئی کمی نکل آئی، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو کیا میرے بندے کی کوئی نفلی نماز ہے؟ نفلی نماز کو تطوع بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کمی کو نوافل کے ذریعے، سنتوں کے ذریعے، مستحبات کے ذریعے جو نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا۔ اور کمیاں ہو جاتی ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیصلی الصلاۃ، کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے ما یکتب له من صلاتہ الا عشرها، تو اس کی نماز میں سے اس کے لیے جو اجر لکھا جاتا ہے وہ کتنا لکھا جاتا ہے جی؟ 10واں حصہ۔ 9 حصے نماز ضائع، 10واں لکھا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا تسعها، 9واں حصہ، سمنها، سبعها، سدسها، نصفها تک آ گئے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں، کمیاں، لغزشیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ان کمیوں، لغزشوں اور خطاؤں جو نماز کے اندر ہم کر بیٹھتے ہیں، ان کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پھر ہم فرائض کے ساتھ سنت اور مستحب نمازیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ تیسرا فائدہ محترم بھائیو ان سنتوں اور نوافل کا یہ ہوتا ہے کہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور رسول اللہ کے خادم بھی ہیں، رسول اللہ کے پاس مال آتا ہے اور آپ کہتے ہیں سل، تم بھی مانگ لو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں۔ پھر جب رسول اللہ نے بار بار اصرار کیا تو انہوں نے ایک سوال کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں تو چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی صحبت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم یہ مقام پانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو اور میری صحبت و رفاقت چاہتے ہو، تو پھر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ کتنا اہم فائدہ ان سنتوں اور نوافل کا اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان سنن اور نوافل کا اہتمام کریں گے تو پھر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی رفاقت میسر آئے گی۔ چوتھا فائدہ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنن اور نوافل کا یہ بیان فرمایا ہے، ما من عبد یسجد للہ سجدۃ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک نفل رکعت پڑھتا ہے الا رفعہ اللہ بہا درجہ وحط عنہ بہا خطیہ، ایک نفل کی وجہ سے اللہ اس کا جنت میں ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ یعنی یہ درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ پانچواں فائدہ محترم بھائیو حدیث قدسی ہے جو کہ صحیح بخاری میں آتی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی روایت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے،
اور پھر وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ سنتیں اور نوافل انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے انسان اللہ کی محبت کو حاصل کرتا ہے۔ چھٹا فائدہ محترم بھائیوں، ان سنتوں اور نوافل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے، خیر اعمالکم الصلاۃ، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال میں سے سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، نماز۔ ساتواں فائدہ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنن اور نوافل کا یہ بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل اور قیام اللیل اور نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور قیام اتنا لمبا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا لمبا قیام کرنے کی وجہ سے۔ سیدہ نے پوچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے بارے میں یہ اعلان کر دیے ہیں، تو پھر آپ اتنی محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ، اللہ نے مجھ پہ انعامات اتنے کیے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ سنتوں اور نوافل کی ادائیگی اللہ کے شکر کا بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اور آٹھواں فائدہ محترم بھائیوں، ان سنتوں اور نوافل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ جاعل، اللہ تبارک و تعالی بنانے والے ہیں، فی بیت العبد، بندے کے گھر میں، من صلاتہ، اس کی نماز کی وجہ سے، خیرا، وفی روایہ بارکا، یہ جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی بہترین جگہ گھر ہے، گھر۔ فرائض کی بہترین جگہ مسجد ہے، فرائض مسجد میں آ کے پڑھنے نہ صرف افضل ہیں بلکہ فرض ہیں، جماعت کے ساتھ مردوں پر باجماعت ادا کرنا فرض ہے نماز، لیکن سنتیں اور نوافل ان کو گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں نمازیں پڑھا کرو۔ کون سی نمازیں؟ نفل نمازیں، سنت نمازیں، یہ گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ قبرستان وہ جگہ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو جس گھر میں معلوم ہوا نماز نہ پڑھی جائے وہ کیا ہے؟ وہ قبرستان ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ سنتیں اور نوافل ان کے کچھ حصے اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو، اور گھروں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ گھروں میں خیر اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے نا جی، میرے گھر میں خیر آئے، میری دکان میں برکت آئے، میرے مکان میں برکت آئے، میرے جناب صاحب کھیت و کھلیان میں برکت آئے۔ تو یہ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرائض کے علاوہ جو مسنون اور سنت نمازیں، نفل نمازیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں، پڑھ کے دکھائی ہیں، وہ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پہ، اپنے دفاتر میں بھی پڑھا کریں۔ یہ نمازیں خیر و برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو یہ فوائد محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کے بیان فرمائے ہیں۔ نفل نمازیں دو قسم کی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ بعض لوگ نفل، سنت اور مستحب میں فرق کرتے ہیں۔ بعض نے تو طریقہ بھی الگ بنایا، جی نفل پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، سنت پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اور فلاں کا یہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نفل، سنت، مستحب، تطوع، یہ ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے۔ نفل انہیں اس لیے کہا جاتا ہے، عربی زبان میں نفل کا معنی ہے زائد، نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔
نفل کہتے ہیں زائد نماز کو، تو نفل انہیں اس لیے کہا جاتا ہے یہ فرائض سے زائد ہیں، فرائض سے علاوہ ہیں، اور سنت انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، یہ قولی سنت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا بھی ہے، اس لیے انہیں سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور مستحب کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، لہذا نفل ان کو کہہ دیں، ان کو سنت کہہ دیں، ان کو مستحب کہہ دیں، ایک ہی چیز ہے، یہ کوئی الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو عام ہم نماز فرائض میں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے طریقے مختلف بنا رکھے ہیں، جی فرائض کے اندر تو پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی قرأت کی جاتی ہے، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن سنتیں ہوتی ہیں ان میں کیا کرتے ہیں جی آخری 2 رکعتوں میں بھی فاتحہ کے بعد قرأت کرنا، یہ فرق نکالا ہوا، ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جو فرق اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے وہ فرق واقعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر سنت نمازیں، نفل نمازیں سواری پہ پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھتے تھے آپ، جب فرائض کی باری آتی سواری سے اترتے پھر نماز پڑھتے، یہ فرق ہے۔ نفل نماز کسی سنت نماز کسی شرعی عذر کی وجہ سے اسے توڑا بھی جا سکتا ہے، اسے ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ آئے ہیں اور مسجد میں آ کے آپ نے سنتیں شروع کر دیں، آپ نے نفل پڑھنا شروع کر دیے، ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی، اب رسول اللہ فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر فرض نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی سنتیں پوری کریں گے، اپنے نفل پورے کریں گے، یا رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی سنتوں اور نوافل کو ختم کر کے فرائض کے اندر شامل ہوں گے؟ حکم یہی ہے کہ جب فرائض کی اقامت ہو جائے، فرض نماز شروع ہو جائے تو پھر سنتیں نہیں ہوتی، پھر نفل نہیں ہوتے، پھر آپ کو نفل توڑ دینے چاہیے، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ دائیں بائیں سلام پھیریں، اور جس حالت میں بھی ہیں آپ اپنی جو فرض نماز ہے اس کا آغاز کریں، اس کو شروع کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، جریج نام کے ایک نیک آدمی کا جو پہلی قوموں میں تھا، وہ ایک طرح اپنی عبادت گاہ میں کھڑا نفل پڑھ رہا تھا، اس کی والدہ آئی، اس نے آوازیں ماری، 1 دفعہ آئی، 2 دفعہ آئی، 3 دفعہ آئی، وہ نوافل میں مشغول رہا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نفل پڑھ رہا ہوں، فارغ ہوں گا تو ماں کی بات سن لوں گا، کوئی چھوٹا موٹا کام ہوگا۔ تو ماں جب بار بار آنے کے باوجود جریج نے ماں کی بات پہ کان نہ دھرے، وہ بد دعا دے کے چلی گئی، جریج اللہ تجھے موت نہ دے جب تک تو بدکارہ عورتوں کے چہروں کو نہ دیکھ لے۔ اب بیٹا وقت کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، نماز میں مشغول ہے، ماں آتی ہے بلانے کے لیے، حکم کیا تھا، مسئلہ کیا تھا کہ جب ماں باپ بلائیں تو نفل نماز بھی توڑی جا سکتی ہے، نفل نماز سنت نماز بھی توڑ کر ماں باپ کو جواب دینا چاہیے، یہ جائز ہے، آپ توڑ سکتے ہیں نفل نماز۔ وہ مشغول رہا نماز کے اندر، ماں بد دعا دے کے چلی گئی۔ جنگل کے اندر سے ایک بکریاں چرانے والی عورت آئی، جریج کو دعوت گناہ دی اس نے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، جریج نہ مانا، وہ ایک چرواہے کے پاس گئی، بدکاری کی، بچے کو جنم دیا، اور لوگوں کے پاس لے کے چلی گئی کہ یہ بچہ جریج کا ہے، جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، یہ بچہ پیدا ہوا۔ لوگ آگے اکٹھے ہو گئے، عبادت خانہ گرا دیا، جریج کو مارا پیٹا۔ جب پتہ چلا ماجرا کیا ہے، اسے نے کہا بچے کو لاؤ، بچہ لایا گیا۔ جریج نے اللہ سے دعا کی اور اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت اللہ کے سامنے رکھی۔ اللہ تو جانتا تھا، بچے کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور شیر خوار بچے سے پوچھا بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ میرا باپ جریج نہیں، میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ یعنی اتنا بڑا نیک آدمی کہ جس کی پاک دامنی کے ثبوت کے لیے اللہ رب العالمین نے، یہ اس کی ایک کرامت تھی، ایک شیر خوار بچہ، جو بچہ 15-16 ماہ کی، 2 سال کی، 1.5 سال کی عمر میں جا کے بولتا ہے، وہ دودھ پینے کی عمر میں 2-4 دن کا بچہ بول پڑا، لیکن اس کو کیا لگ گئی؟ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ تو مسئلہ کیا نکلا کہ ماں باپ بلائیں تو نفل نماز توڑی جا سکتی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ
نوافل دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نفل، سنت اور مستحب یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ یہ سنتیں جو ہم نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ہم نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مطلق نوافل ہیں، عمومی نوافل۔ یہ جتنے مرضی آپ پڑھیں، ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جتنے اللہ آپ کو موقع دے آپ پڑھیں۔ البتہ 5 اوقات ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، جن میں یہ نوافل نہیں پڑھے جاتے، جن میں یہ سنتیں نہیں پڑھی جاتی۔ وہ 5 اوقات سن لیں کون سے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، 3 ساعات، 3 تو اس حدیث میں آ رہے ہیں، 3 اوقات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور ان 3 اوقات میں جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور ان 3 اوقات میں تدفین کرنے سے، یعنی اپنی مردے کو قبر میں رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ تینوں کام منع ہے۔ ایک طلوع شمس کا وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک استواء شمس کا وقت جب سورج زمین اور آسمان کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے 15 یا 20 منٹ کے لیے رک جاتا ہے، اور ایک پھر غروب شمس یعنی غروب آفتاب کا وقت جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، غروب ہونے والا ہوتا ہے۔ ان 3 اوقات میں آپ، یہ 3 تو یہ ہو گئے، اور 2 اور وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک وقت فجر اور سورج طلوع ہونے کے درمیان کا وقت ہے۔ آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی، فرائض پڑھ لیے، اب آپ سورج طلوع ہونے تک اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ لا صلاۃ بعد الفجر الا رکعتي الفجر، فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ اور کوئی نوافل اور کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عصر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی تو عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی اور مطلق نوافل آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جن میں مطلق نوافل پڑھنا یہ منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک ہوتے مقید نوافل، یعنی جس کو کسی چیز کے ساتھ مقید کر دیا جائے، مثلا کچھ نمازوں کے ساتھ مقید ہیں، کچھ جو ہیں وہ کسی وقت کے ساتھ مقید ہیں، جیسے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، اور یہ 3 نمازیں اوقات کے ساتھ مقید ہیں۔ اگر ان کو سورج جب نکل آیا، تھوڑا بلند ہوا، پڑھ لیا تو اس کو کہہ دیتے ہیں اشراق کی نماز، اور اگر تھوڑا مزید بلند ہو گیا اور پھر نماز پڑھ لی، اس کو کہہ دیتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔ اور اگر اس کو اس وقت پڑھا جب سورج خوب روشن ہو گیا، زمین گرم ہو گئی، اور فرمایا کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، جب اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں گرمی کی وجہ سے زمین پر جلنے لگتے ہیں، زمین پہ پاؤں گرمی کی وجہ سے نہیں رکھے جاتے، وہ اوابین کی نماز کا وقت ہے۔ نماز ایک ہی ہے، اشراق، ضحیٰ، اوابین، لیکن اوقات کی وجہ سے ان کے نام مختلف پڑ گئے۔ کچھ نمازیں نفل ایسی ہیں، مسنون ایسی ہیں جو کسی سبب اور کسی عمل کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا۔ مثلا آپ نے وضو کیا تو وضو کی بھی ایک نماز ہوتی ہے جسے تحیۃ الوضو کہہ سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے اور مسجد کی بھی ایک نماز ہوتی ہے، مسجد کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔ اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے، فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اور آپ چاہتے ہیں اللہ سے اس کی معافی مانگیں، تو اس موقع پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز سکھائی، اس کو کہتے ہیں توبہ کی نماز۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ میرے اس کام میں خیر ڈال دے، برکت ڈال دے، تو اس موقع پر بھی 2 رکعت نماز مسنون ہے، اس کو کہتے ہیں استخارہ کی نماز۔ کئی لوگ صلاۃ الحاجہ بھی پڑھتے ہیں، ایک نماز سنی ہوگی شاید آپ نے، صلاۃ الحاجہ۔ اس کی روایت محترم بھائیوں بعض احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ مستند نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے حاجت کی نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ استخارہ کی ثابت ہے، توبہ کی ثابت ہے، اسی طرح صلاۃ التسبیح، اس کی بھی ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے، یہ ثابت ہے، یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو آج ہم بات کریں گے ان نمازوں کی جو نمازوں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، وہ مسنون نمازیں، وہ نفل نمازیں، وہ مستحب نمازیں جو نمازوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ان کے کیا احکام ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، ان کی کیا تعداد ہے، کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اس حوالے سے
اور ان کے فضائل اور ان کے فوائد میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ شوق پیدا ہو۔ اور سب سے بڑا فائدہ محترم بھائیوں، سب سے پہلے جو میں نے بیان کیا تھا کہ اگر ہم ان سنن اور نوافل کی حفاظت کریں گے تو ہمارے لیے فرائض کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا، فرائض کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو فجر سے شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین بھی ہیں بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ فی یوم سنتی عشرۃ رکعۃ، جس نے اللہ کی خاطر دن میں 12 رکعات سنن اور نوافل ادا کی، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں اس کا ایک محل، ایک گھر تیار کر دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یوں یہ 12 بن جاتی ہیں۔ اب ذرا بالترتیب ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، اور یہ سنتیں اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ نے سفر میں بھی کبھی نہیں انہیں چھوڑا، حالانکہ سفر میں سنتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قصر نماز پڑھتے تھے، آپ نے زور کی سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے عصر کے ساتھ سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے مغرب کے ساتھ سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے عشاء کے ساتھ کوئی سنتیں نہیں پڑھیں۔ سفر میں صرف 2 مسنون نمازیں اللہ کے نبی پڑھاتے تھے، ایک فجر کی 2 سنتیں اور ایک وتر۔ وتر آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو سفر اگر کبھی کریں آپ تو یہ 2 سنتیں جو ہیں ان کو پڑھیں، اور باقی سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نہیں پڑھتے تھے، صرف فرائض پڑھتے تھے اور پھر اپنا سفر شروع کر دیتے تھے۔ تو فجر کی 2 سنتیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ مجھے اتنی اچھی ہیں کہ دنیا وما فیہا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب سے بہترین ہے، سب سے اچھی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں سے کسی نماز کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے جتنا فجر کی ان 2 رکعتوں کا رکھتے تھے۔ فجر کی 2 یہ رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پڑھتے تھے، اور ان میں قرأت زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، اور بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد، مختصر سی فجر کی 2 رکعتیں، اور ان کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، نہ بیماری نے، نہ سفر میں، حضر میں تو خیر پڑھتے ہی تھے، اور اگر کسی کی قضا بھی ہو جائیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہادی سفر میں تھے، اور رات کے آخری پہر پڑاؤ ڈالا، آنکھ لگ گئی، کسی کی نہیں کھلی، اور پھر جب اٹھے بلال کو کہا، اذان دی، پہلے فجر کی سنتیں پڑھی پھر فجر کی نماز پڑھی، یعنی ان کی قضا بھی ہے، ان کی قضا بھی دینی چاہیے۔ بس اوقات بھائی آتے ہیں نماز کے لیے مسجد میں اور جماعت کھڑی ہے تو کئی ساتھی تو یوں کرتے ہیں جی پیچھے ایک طرف ہو کے سنتے پڑھ، یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، جب فرائض کی نماز ہو رہی ہو تو سنتیں نہیں ہوتی، پھر آپ فرائض میں شریک ہوں، امام جس حالت میں بھی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر امام سجدے میں ہے تو یہ انتظار مت کریں کہ یہ سجدے سے اٹھے گا تو میں شامل ہوں گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اذا جاء احدکم المسجد والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے، امام جس حالت میں بھی ہو، وہ رکوع میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ تشہد میں ہے، وہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا ہے، صف میں آئیں اور فوراً تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دوسری تکبیر کہیں اور اس رکن میں آپ چلے جائیں۔ کئی بھائی اس انتظار میں رہتے ہیں، اچھا اب امام صاحب رکوع میں چلے گئے، میں اپنی رکن میں شریک ہو جاؤں گا، امام صاحب اب جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے، اب میں 2 سجدوں سے فارغ ہو جائیں میں پھر شریک ہو جاؤں گا، اب تو تشہد میں بیٹھ گئے، تشہد سے اٹھ جائیں گے میں پھر شریک ہو جاؤں گا، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ امام جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے شامل ہو جائیں۔ تو فجر کی سنتوں کی قضا بھی ہے، اور یہ قضا کب دینی چاہیے؟ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں، فجر کے فوراً بعد ان کو پڑھیں۔
حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اسی طرح فجر کے بعد سنتیں پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا قیس تم نے تو نماز پڑھی ہے، تو فجر کی تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اب یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول میری 2 سنتیں رہ گئی تھیں اس لیے میں یہ 2 سنتیں پڑھ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا کہ فجر کی 2 سنتوں کی قضا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دی جا سکتی ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے کہ طلوع شمس یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اگر آپ کو موقع ملے آپ نہیں دے سکے تو اس کے بعد بھی یہ قضا دی جا سکتی ہے۔ اب ظہر پہ آتے ہیں۔ ظہر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ان 4 رکعتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، یہ جو ظہر کی پہلے والی 4 رکعتیں ہیں ان کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے جیسے آپ نے رات کے آخری پہر سحری کے وقت نماز پڑھی ہے، تہجد کی جس طرح نماز پڑھی آپ نے، یہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے والی ان کا اتنا اجر ہے، ان کا اتنا ثواب ہے۔ تفتح لها ابواب السماء، اور یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ 4 رکعتیں جو سنت آپ پڑھ رہے ہیں یہ آسمان کے دروازے کھلنے کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی پڑھی ہیں، اگر وقت تھوڑا ہے آپ آگے ہیں لیٹ آئے ہیں تو 2 پڑھ لیں، اور اگر وقت کافی ہے تو یہ 4 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسی طرح ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ بھی آپ کا معمول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ عصر سے پہلے 4 سنتوں کا بھی ذکر آتا ہے، رحم اللہ رجلا صلی 4 قبل الظہر، اور 2 کا بھی آتا ہے ما بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 نمازوں کے درمیان، ہر 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، 2 پڑھ سکتے ہیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھنا چاہیں، لیکن یہ اتنی تاکیدی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی موقع ملتا تو ان کو پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء، 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا بھی جو پڑھنا چاہے مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھے، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، یہ تو جس کو ہم آپ اصطلاح میں مؤکدہ کہتے ہیں نا جی، یہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی جو ترتیب ہے یہ اہل علم نے لگائی ہے۔ مؤکدہ کا معنی یعنی جو رسول اللہ تاکید کے ساتھ پڑھتے تھے، تو یہ جو 12 میں بتا رہا ہوں یہ مؤکدہ ہی ہیں، حدیث میں جن 12 رکعات کا ذکر آتا ہے یہ مؤکدہ ہیں، تو ان کو آپ اہتمام سے پڑھتے تھے مغرب، جن میں 2 رکعتیں مغرب کے بعد والی ہیں۔ عشاء سے پہلے کوئی مسنون نوافل یا سنتیں نہیں ہیں، ہاں آپ آ گئے مسجد پہنچ گئے، اذان اور اقامت کے درمیان ما بین کل اذانین صلاۃ، اس حدیث کی روشنی میں آپ 2 رکعتیں پڑھیں اور بیٹھ جائیں، نماز کا انتظار کریں۔ اور عشاء کے بعد والی 2 رکعتیں یہ مؤکدہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور آخر میں پھر وطر، بعض لوگ کہتے ہیں جی وطر واجب ہے یا وطر فرض ہے، وطر سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، مستحب نماز ہے، البتہ رسول اللہ سفر و حضر میں اسے پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ نے 1 بھی پڑھا، 3 بھی پڑھے، 5 7 9 تک ان کو پڑھا، اور عشاء کے متصل ساتھ بھی پڑھیں، آدھی رات کو اٹھ کے بھی پڑھیں، اور ان کا سب سے بہترین وقت رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اگر اللہ کسی کو اٹھنے کا موقع دے دے، لیکن اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر ساتھ ہی پڑھ لیں، ان کی بھی قضا دی ہے، وطروں کی بھی قضا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر رات کا وطر رہ جاتا تو آپ صبح ظہر کی نماز سے اور فجر کی نماز کے درمیان کوئی موقع تلاش کر کے ان کو پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ ہیں محترم بھائیوں وہ سنت اور نفل نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے ساتھ ان کو ادا کیا کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اگر ہم ان کی عادت ڈال لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے فرض بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سنت اور نفل نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔